يا رب أسألك التقى في كل حال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، ایک بہن نے جسم کے غیر ضروری بالوں کو زائل کرنے کے حوالے سے سوال پوچھا ہے. ان کا سوال 2 حصوں پر مشتمل ہے. سوال کے پہلے حصے میں وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ خواتین کے جسم پر جو غیر ضروری بال ہیں ان کو کہاں تک ختم کیا جا سکتا ہے، اور سوال کا دوسرا حصہ اس میں وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ جو خواتین آئی بروز یا بھویں بنواتی ہیں تو شریعت اسلامیہ کی اس بارے میں کیا تعلیمات ہیں. شریعت اسلامیہ نے ہر مسلمان سے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، جن چیزوں کا تقاضا کیا ہے ان میں سے زیر ناف اور بغلوں کے بال ہیں، ان کو صاف کرنے کا تقاضا کیا ہے، اور اس کی حد 40 دن بیان کی گئی ہے. یعنی 40 دنوں کے اندر مرد اور اسی طرح خواتین جو ہیں وہ زیر ناف اور بغلوں کے بال جو ہیں وہ صاف کریں گے. اس کے علاوہ جو جسم کے اوپر غیر ضروری بال ہیں ان کو صاف کیا جا سکتا ہے، اور اس بارے میں شریعت اسلامیہ میں کوئی ممانعت جو ہے وہ موجود نہیں ہے. تو باقی رہی یہ بات کہ جو خواتین جو ہیں وہ بھویں بنواتی ہیں، آئی بروز بنواتی ہیں، تو یہ چیز حرام اور کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین کے اوپر لعنت بھیجی ہے. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النامسہ والمتنمسہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نامسہ اور متنمسہ، نامسہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جو اپنے بھووں کو یعنی اس کے بالوں کو مکمل طور پر یا بعض بالوں کو نوچتی ہیں، اور متنمسہ وہ خواتین کے جو اپنے جو بھووں کے بال ہیں ان کو دوسروں سے نوچواتی ہیں. یعنی میک اپ کرتے ہوئے یا بیوٹی پارلر میں جو خواتین اپنی بھووں کو بنواتی ہیں، باریک کرواتی ہیں، چاہے وہ خود نوچیں یا دوسری خواتین سے نوچوائیں، تو یہ عمل حرام ہے، اور ایسی خواتین کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. امام مسلم رحمہ اللہ اس کو کتاب اللباس والزینہ کے اندر لائے ہیں، اور حدیث نمبر 2125 ہے. اسی طرح اس مفہوم کی دیگر روایات بھی موجود ہیں. سنن ابو داود کے اندر یہ روایت کتاب الترجل کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح سنن نسائی کے اندر کتاب الزینہ کے اندر، اور اسی طرح اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ اپنی مسند کے اندر بھی لائے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایسی خواتین کے اوپر کہ جو اپنی بھووں کے بالوں کو نوچتی ہیں یا دوسروں سے نوچواتی ہیں، ایسی خواتین کے اوپر لعنت بھیجی ہے، اور ساتھ یہ کہا ہے کہ میں ایسی خواتین کے اوپر لعنت کیوں نہ بھیجوں کہ جس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. اور اسی طرح متنمسات کے الفاظ جو ہیں یعنی دوسروں سے بال نوچوانے والی، تو یہ متنمسات کے الفاظ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہیں. تو ان تمام احادیث سے یہ ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ جو خواتین آئی بروز بنواتی ہیں، یعنی خود چاہے وہ نوچ کر بناتی ہیں، باریک کرتی ہیں، یا دوسری خواتین سے بیوٹی پارلر میں یا گھر میں کسی بھی جگہ پر وہ نوچوا کر وہ باقاعدہ طور پر باریک کر کے خوبصورتی کے لیے بھویں بنواتی ہیں، تو یہ چیز حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے اور ایسی خواتین کے اوپر لعنت بھیجی ہے. باقی رہی یہ بات کہ جن خواتین کی بھویں آپس میں ملی ہوتی ہیں، یعنی بہت زیادہ گھنے بال ہوتے ہیں، اور وہ بال جو ہیں وہ ان کی بدصورتی کی علامت بن جاتے ہیں، یا ایسی خواتین کے جو غیر شادی شدہ ہوتی ہیں تو ان کی شادی میں یہ چیز رکاوٹ بنتی ہے، یا اسی طرح جو شادی شدہ خواتین ہوتی ہیں تو ان کے شوہر کے دل میں ان کے لیے وہ پیار اور محبت پیدا نہیں ہو سکتا، تو اس چیز کو زائل کرنے کے لیے یا اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنانے کے لیے علماء کرام نے اس چیز کی اجازت دی ہے. لیکن یہ اجازت جو ہے وہ صرف اس صورت میں ہے کہ وہ جو بھووں کے درمیان خلا پیدا کیا جائے وہ بالوں کو نوچ کر یعنی اکھاڑ کر نہ کیا جائے، کسی اور طریقے کے ساتھ اس چیز کو درمیان میں خلا پیدا کیا جائے. کیونکہ علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ حدیث مبارکہ میں اکھاڑنے والی یعنی جو بال اکھاڑنے والی عورت ہے، نوچنے والی، اس کے اوپر لعنت بھیجی گئی ہے. تو لہٰذا جب بھووں کے درمیان آپ خلا پیدا کریں
تو کسی اور صورت کو اختیار کریں، اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہی سوال جب محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ احادیث مبارکہ کے اندر نامسات اور متنمسات یعنی بال نوچنے اور نوچوانے والیوں کے اوپر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، لیکن وہ خواتین اس سے مستثنا ہے اور انہیں انشاءاللہ اس چیز کی اجازت ہے، ان کے لیے جواز موجود ہے کہ جن کی بدصورتی یعنی بدصورتی کی علامت جو ہے وہ یہ بنتے ہیں، یہ بھووں کے بال آپس میں ملے ہوتے ہیں، تو وہ درمیان میں خلا پیدا کر سکتی ہیں، تو یعنی خوبصورتی کے لیے یا شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے وہ درمیان میں خلا اپنا پیدا کر سکتی ہیں، لیکن وہ صرف اس حد تک ممکن ہو کہ صرف بالوں کے درمیان جو بھووں کے بال ہیں ان کے درمیان صرف خلا پیدا کرنا مقصد ہو، باقی ان کو باریک کرنا مقصد نہ ہو، جس طرح عموماً خواتین جو ہیں وہ باریک کر کے خوبصورتی کے لیے بناتی ہیں۔ تو یہ ساری چیز یا اس ساری بحث سے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ جن خواتین کی بھویں پہلے سے یعنی درمیان میں خلا موجود ہے وہ انہیں باریک نہیں کر سکتی، چاہے انہیں شوہر جو ہے وہ اس چیز کے اوپر آمادہ کرے تب بھی یہ چیز جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اجازت نہیں دی۔ باقی جن خواتین کی بھویں آپس میں ملی ہیں تو ان کے لیے علماء کرام نے اس چیز کی اجازت دی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ان بالوں کو نوچے نہ کسی اور طریقے سے۔ باقی اس کے علاوہ جسم کے جو باقی غیر ضروری بال ہیں، چاہے وہ بازوؤں پر ہیں، ٹانگوں پر ہیں یا جسم کے کسی اور حصے پر ہیں، تو انہیں خوبصورتی کے لیے عورت صاف کر سکتی ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔